السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کا تیسرا حصہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں سے جب آپ نکاح کرتے ہو تو آپ کو خوف ہے کہ ان میں آپ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر آپ ان کے سوا جو عورتیں آپ کو پسند ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں یا 4، تو ان سے نکاح کر لو، یعنی 2 سے نکاح کر لو، 3 سے کر لو یا 4 سے کر لو۔ لیکن پھر بھی آپ کو خطرہ ہے، اندیشہ ہے، خوف ہے کہ آپ ان میں برابری کا سلوک نہیں کر سکو گے، یعنی انصاف نہیں کر سکو گے، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکو گے، تو پھر ایک عورت ہی کافی ہے تاکہ تم انصاف سے، یعنی بے انصافی سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ہمیں بیان فرما دیا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیں، انسان جو ہے اس کی ضرورت ہے، نکاح جو ہے اس کی خاص ضرورت ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو جوانی میں اس کو نکاح کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ نکاح نظر کو پست کر دیتا ہے، یعنی نظر کو نیچے رکھ لیتا ہے، یعنی جب بندے کے پاس اللہ تعالیٰ اس کی اپنی بیوی عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کی نظر دوسروں پر نہیں پڑتی، اور شرمگاہ کو پاک کرنے والا ہے۔ نکاح بندے کی شرمگاہ کو پاک رکھنے والا ہے۔ جسے نکاح کی قدرت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت دب جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مردانہ قوت کو ضائع کرنا حرام ہے، اس لیے وہ لوگ جو ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں حرام ہے، اور وہ لوگ جو دوسرے غلط طریقوں سے اپنے مردانہ قوت کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کے بارے میں فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کو خسی کرے یا خود خسی ہو جائے۔ بلا شبہ میری امت کا خسی ہونا یہ ہے کہ روزے رکھا کریں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی روزے رکھنے سے بندے کی شہوت دور ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ آپ آتی اللہ و آتی الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ نے جوانی کو، مردانہ قوت کو ضائع نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے؟ نکاح کر لیں۔ نکاح نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھیں۔ اسلام نے انسانی خواہشات کو ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود مقرر فرما دی ہیں تاکہ بندے کو زنا سے بچایا جائے، اور جن عورتوں کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے، طبیعت مائل ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی جن عورتوں سے تمہارا
دل لگتا ہے، جو اچھی لگتی ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ مثلا 2 سے کر سکتے ہو، 3 ثلاثہ اور رباع، 2 سے 3 سے 4 سے کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس لیے جو ہے نکاح کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے ہونے والی بیوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو داؤد میں جو حدیث موجود ہے، ایک حدیث ہے جو احمد مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں بھی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تو دیکھ لینا تم دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ تو اس لیے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں موجود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ 2 بہنوں کے ساتھ ایک دم نکاح نہیں کر سکتے، ایک بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جن پر شہوت غالب ہو جائے اس کا نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ حقوق میں کوتاہی نہ کرے اور نکاح کر لے۔ اگر بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں، یعنی مالی مشکلات میں ہے، تو پھر روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ترمذی شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے، یعنی نکاح کا، جس کی دینی اور اخلاقی حالت تمہیں پسند ہو، تو اس سے نکاح کر دو، یعنی اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور بڑا فساد ہوگا۔ تو گویا نکاح نہ کرنے سے فساد ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی بعض اوقات گھر سے نکل جاتی ہے، یا پھر وہ جو ہے کوئی زنا، بے حیائی اور فحاشی میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ جب ایک رشتہ آپ کے پاس اچھا آ گیا ہے اور آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یہ اچھا لڑکا ہے، نیک ہے، دینی طور پر اچھا ہے، تو آپ اس کا نکاح کر دو اس کے ساتھ۔ اگر نہیں کرو گے تو فتنہ فساد ہوگا، پھر بھگتنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ مکمل طور پر حرام ہے اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نکاح سے پہلے ازدواجی تعلقات حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے وہ انگریزوں کے طریقے ہیں کہ وہ جو ہے نکاح سے پہلے وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، حرام ہے۔ نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے، نکاح سے پہلے صرف دیکھ لینے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا حکم دیتے تھے، ترک نکاح کو سخت منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے شوہر سے محبت زیادہ کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کا دوسرے انبیاء کی امتوں سے مقابلہ کروں گا۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ جب آدمی شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے تو 2، 3 یا 4 تک نکاح کر سکتا ہے۔ اگر اس بات کا خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکے گا تو ایک بیوی ہی کافی ہے۔ آج کل وہ لونڈی تو نہیں ہوتی، تو اس لیے ایک بیوی ہی کافی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بیویوں میں عدل و انصاف کرنا واجب ہے۔ عدل و انصاف، مساوات اگر بندہ نہیں رکھتا
تو وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں میں عدل و مساوات کو قائم رکھنے کا حکم دیا اور تعلیم فرمائی۔ ایک حدیث مشکات شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بیویاں ہوں، ان کے حقوق برابری کے ساتھ ادا نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، یعنی کہ جیسے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے نا بندے کو، تو ایک سائیڈ فالج زدہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی حالت اس کی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ نان نفقہ میں برابر وقت دینا یہ ضروری ہے۔ روٹی کپڑا مکان جو ضروریات ہیں وہ پوری، یعنی جس ایک کو جتنی دیتا ہے دوسری کو اتنی دے۔ بیویوں میں برابری بہت ضروری ہے ان معاملے میں، اور وقت بھی برابر دے سب کو، تو یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ قلبی ملان جو ہے اس کا اختیار اگر بندے کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اپنے دل پر تو بندے کا کنٹرول نہیں ہوتا کہ بھی کس کی طرف زیادہ قلبی رجحان ہو، اس کا بندے پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بیویوں کی خامیوں سے درگزر کرو، کہ وہ کبھی تھوڑا سا ذرا اوکھا بول لیتی ہیں تو آپ تھوڑا سا صبر کر لو، پھر بعد میں وہ اچھی ہو جائیں گی۔ حسن سلوک رکھو، یعنی ان کی کج خلقی پر صبر کرو۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ گھروں میں، یہ ایک چیز اور یہاں پر جو سننے میں آتی ہے کہ جیسے اس میں آتا ہے نا کہ اگر آپ کی ایک بیوی ہو یا ایک لونڈی ہو، اب لونڈی تو گھر میں نہیں ہوتی نا، لونڈی وہ عورت ہوتی تھی پرانے زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت زمانے میں، جو جہاد کے وقت عورتیں لائی جاتی تھیں اور مجاہدین میں وہ تقسیم کی جاتی تھیں، تو وہ عورتیں ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، اور وہ گھر کا کام بھی کرتی تھیں اور ان کے ساتھ بندہ ازدواجی تعلق بھی قائم رکھ سکتا تھا۔ لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب گھر میں اگر کوئی نوکرانی ہے، اس کے ساتھ کوئی بندہ بے حیائی اور فحاشی اور است کو، یہ کوئی شرعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھے، بلکہ اس کو دیکھنا ہی گناہ ہے، کیونکہ اس کو شہوت کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے گھر کے اندر کام کرنے والی عورت جو ہوتی ہے اس سے بھی بندے کا پردہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں، ورنہ قیامت کے دن یہ بھی بندے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج لڑکی اور لڑکے کی خرید و فروخت جو ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی عورت یا لڑکی کو خرید لیتا ہے تو وہ آج اس کی وہ، اگر کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ خریدنا، لڑکا لڑکی خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، تو آج کے دور میں وہ لونڈی غلام نہیں بنتے، بلکہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق کی اجازت نہیں ہے، اور یہ زنا بنے گا، حرام بنے گا۔ اس لیے یاد رکھیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں عورتوں کو یا لڑکوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے، پھر اس کے ساتھ بے حیائی بھی کرتے ہیں۔ یہ مکمل حرام ہے اور بہت کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اغوا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اغوا کرنے کے بعد دوسرا گناہ اس کے ساتھ غلط بے حیائی اور فحاشی کرنا، یہ اور زیادہ گناہ ہے، گناہوں پر گناہ ہے، بڑے کبیرہ گناہ ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سزا ملے گی۔ یاد رکھیں کہ جو اچھی بیوی ہوتی ہے نا، وہ سب سے بہترین بندے کے لیے خزانہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، دنیا کے سب سے زیادہ نفع دینے والی بہت ہی بہتر چیز نیک عورت ہے، بچوں پر شفیق اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ تقوی کے بعد جو چیزیں بندے کو حاصل ہیں ان میں سب سے بڑھ کر نیک بیوی ہے۔ یہ اس کی روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ یعنی اگر خاوند حکم دے تو فرما برداری کرے، اگر خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر خاوند کوئی قسم کھائے
تو یہ اس قسم کو پورا کر دے، اور اگر خامند گھر سے باہر چلا جائے تو اپنی جان، مال، عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ اس لیے خیال رکھنا ہے کہ عورت اور مرد اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو قیامت کے دن اللہ بھی مہربان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، پاکستان میں 1961 میں ایوب خان کے دور میں مسلم آئلی قوانین کا آرڈیننس پاس ہوا، جس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر شادی شدہ مرد ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہو، ایک بندہ جو پہلے شادی شدہ ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی کی رضامندی اور تحریری اجازت نامہ حاصل کرے۔ اگر ثالثی کونسل اجازت دے دے تب بھی وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ یہ قانون اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ اجازت دیتا ہے قرآن پاک میں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ 2 بیویاں رکھ سکتے ہو، 3 رکھ سکتے ہو، 4 رکھ سکتے ہو، شرط انصاف کی ہے۔ تو یہاں پر اگر قانون حکومت بنائے اور کہے نہیں جی آپ نے پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے، اگر اجازت دے گی تو دوسری کرو گے، تو جبکہ بندہ کے پاس اتنے پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، دوسری بیوی رکھ بھی سکتا ہے، تو پھر بھی وہ پہلی بیوی سے اجازت لے اور دوسری کو لائے، تو یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ قانون جو بنایا تھا ایوب خان نے، یہ غلط بنایا تھا، شریعت کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف تھا، اللہ کے قرآن کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان فرما دیا کہ مرد کو اجازت ہے کہ 2 بیویاں رکھ سکتا ہے، 2 نکاح کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے۔ شرط یہ لگائی کہ انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرے، یعنی نان نفقہ اور گھر بار اور جو عورتوں کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ان کو دے، اور اس کے علاوہ وقت برابر سب کو دے۔ اگر ایسا کر سکتا ہے تو وہ 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، اسے کسی بیوی سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اگر یہ قانون بنایا تو اس نے قرآن پاک سے اللہ سے ٹکر لی، اس لیے تو بعد میں آپ دیکھیں حشر اس کا کیا ہوا۔ تو جو قرآن پاک سے، اسلام سے، اللہ کے قانون سے ٹکر لیتا ہے تو پھر اس کا حشر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو بعد میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جب وہ ذلت دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا قانون ہمیشہ وہ بنانا چاہیے جو قانون، اللہ مسلمان ہے تو اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے، قرآن و سنت قانون ہے، موجود ہے، شریعت موجود ہے، حدود موجود ہے، تعزیرات موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، بس اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ قانون قدرت کو آپ للکاریں گے، اس کو بدلیں گے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ بھی اس دنیا میں پھر ذلیل اور رسوا ضرور ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس غیر فطری پابندی کا حل لوگوں نے کیا سوچا۔ یہ غیر فطری قانون تھا نا کہ بھئی پہلی بیوی سے اجازت لو۔ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو، اس کو رخصت کر دو، تو پھر دوسری سے شادی کر لو، تو ضرورت ہی نہیں ہے اس سے وہ اجازت لینے کی۔ جب ہم اس کو طلاق ہی دے دیں گے، وہ ختم ہو جائے گا کھاتا اس کا، تو پھر اس کے بعد دوسری کر لو۔ تو یہ طریقہ لوگوں نے اپنا لیا۔ تو پھر دیکھیں نا، یہ بھی دیکھیں ایک چیز ہے کہ ایک قانون آپ نے بنایا تو وہ قانون دیکھیں آپ نے خلاف ورزی کی اللہ کے قانون کی، اور لوگوں کو یہ غیر فطری طریقے میں پابند کر دیا۔ بھی وہ اب پہلی بیوی ہے تو اجازت لینے کی بجائے اس کو چھٹی کرا دیں اور اس کی طلاق دے کر اس کو علیحدہ کر دیں، پھر راستہ صاف ہے، دوسری بیوی لے کے آ جائیں۔ تو یہ قانون یعنی اس طرح سے کرنے سے قانون جو تھا ایوب کا بنایا ہوا، وہ اپنی موت خود مر گیا۔ تو اس طرح سے دوسری عورت جب بندہ لے آتا ہے تو وہ پہلا جو ہے وہ یعنی پہلی بیوی سے اجازت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس کو طلاق دے کر رخصت کر دیتا ہے بندہ۔ گویا اللہ کے قانون کے مذاق اڑانے کی بندے کو سزا مل گئی، اور لوگوں نے جب اس طرح کا پروگرام بنا لیا۔ اسی طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عورت کہتی ہے جی مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو عورت 4 خامند نہیں رکھ سکتی؟
استغفر اللہ نعوذ باللہ، جبکہ یہ جو ہے آپ غور کریں نا، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ہم نے شریعت کے مطابق اس کو اپنانا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اگر بیوی ایسا کرے گی تو اس کا نسب جو ہے مشکوک ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے پیٹ میں بیٹا کس کا ہے اور کس کا بیج ہے، کس کی اولاد ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب گاؤں میں جائیں نا تو وہاں پر گائیں ہوتی ہیں، گائیں ہوں بہت ساری، تو گائیں ہوں تو ان میں ایک آدھ بیل ہوتا ہے، یا ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک ریوڑ میں ایک آدھ بیل ہوتا ہے، یا ایک دو ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے نا، آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ 10-12 بیل ہوں اور اس میں ایک گائے ہو؟ کبھی دیکھا ایسے؟ وہ تو جانور جو ہے وہ بھی اس قانون کو، یعنی کہ آپ خود دیکھیں کہ وہ اللہ کا جو قانون ہے وہ جانور بھی اس کو مانتے ہیں۔ بکریوں کا ریوڑ دیکھ لیں، اس میں آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر کوئی 100 بکری ہے تو اس میں 200 بکرے ہوں اور باقی بکریاں ہوں؟ وہ بھی بکرے تھوڑے ہوتے ہیں، بکریاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ خامد جو ہے وہ ایک ہے تو اس کی بیویاں 2 3 4 تک ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے جب حکم دے دیا تو یہ نیچرل قانون ہے، فطری قانون ہے، تو اس قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اس لیے جو عورت ایسا کہتی ہے، اگر وہ عورت مسلمان ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی اس آیت کا انکار کرتی ہے۔ اللہ کی آیت کا انکار کرنا گویا قرآن پاک کا انکار کرنا ہے، اور پھر قرآن پاک کا انکار کا مطلب ہے اللہ تعالی کی جو اس نے شہادت دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اس کو ایک طرف رکھ دیا، یعنی اس میں سوراخ کر دیا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی عورت یہ کہے کہ مرد اگر 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو عورت 4 خاوند کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اگر ایسا کہتی ہے تو وہ اللہ کے قانون کو وہ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، اللہ کے قانون کے خلاف بات کرتی ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا مرد کو کہ 4 بیویاں تک رکھ سکتا ہے، اور عورت کے بارے میں کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، اگر وہ ایسے کہے گی تو اللہ کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گی، تو قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے گی اور الٹا بغاوت کرے گی اللہ کے خلاف، تو اس طرح سے وہ مجرم قرار ہوگی اور ایمان سے نکل جائے گی۔ تو اس لیے یہ گناہ ہے، اور ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسی قرآن پاک میں جو اللہ نے ارشاد فرما دیا اس پر بندہ لبیک کہے، بس حکم جو ہے بس حاضر، بندہ غلام ہے۔ 4 بیویوں کا حکم اللہ کی خاص حکمت پر ہے، اسی کا حکم ہے، مرد کے لیے نہیں۔ مرد کے لیے یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے، کہ عورت نہیں بلکہ مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ غور کر لیں کہ بعض مردوں میں جنسی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، وہ دوران حیض جب عورت ہوتی ہے وہ بعض اوقات انتظار نہیں کر سکتے، اور زنا کا خطرہ ہوتا ہے کہ بے حیائی کوئی نہ ہو جائے، غلطی کام کوئی نہ ہو جائے، یا بعض اوقات دوران زچگی جو ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد خاوند نہیں مل سکتا کچھ عرصے تک، تو وہ اس کے اگر نفسیاتی وہ جنسی طور پر اس میں خواہشات زیادہ ہیں تو وہ دوسری بیوی ہوگی تو ادھر سے وہ اپنا کام پورا کر لے گا۔ اس طرح سے دوسری بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ عدل و انصاف کو اللہ نے قائم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم فرمایا ہے تاکہ جب عورت ماہواری میں ہو یا حمل سے ہو یا زچگی میں ہو تو اس وقت مرد جو ہے وہ اپنی جنسی خواہشات اپنی دوسری بیوی سے، تیسری بیوی سے یا چوتھی بیوی سے پورا کر سکتا ہے۔ اس طرح سے اللہ نے مرد کو پاکیزگی کی ایک ضمانت دی ہے، اور مرد کو پاکیزہ بنایا ہے تاکہ وہ گناہوں میں نہ جا سکے، اور بے حیائی اور فحاشی اور غلط کاموں سے، زنا سے، ہر طرح کے لواطت اور ہر طرح کے گناہوں سے بچ کر اپنی، جب اس کی 2 بیویاں ہوں گی، 3 ہوں گی یا 4 ہوں گی، تو وہیں پر وہ اگر ملے گا تو وہ اس کی زندگی میں پاکیزگی قائم رہے گی، اور وہ
پلیدی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں بندے کو بچاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ بھوک، نیند اور جنسی ملاپ، یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ بھوک ہوتی ہے نا بندے کو، بھوک کے بعد بعض کا بھوکا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کھانا، اس طرح نیند جو ہوتی ہے جب آتی ہے تو وہ بھی بندے کو سلا دیتی ہے۔ جنسی ملاپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جب بچہ جو ہے جوان ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہے نا یہ جو سینما ہے، ٹی وی ہے، رقص و سرود ہے، موسیقی ہے، گانے بجانے کی محفلیں ہیں، ناول اور فکشن کا مطالعہ ہے، یہ سب چیزیں نقصان میں ہیں، کیونکہ یہ جنسی رجحان اور شہوانی جذبات میں آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ اس لیے ان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ یہ چیزیں جنسی بھوک کو بھڑکاتی ہیں اور پھر بے حیائی اور فحاشی کا ماحول پیدا کرتی ہیں، اور پھر لوگ جو بچے ہوتے ہیں بڑے بن جاتے ہیں تو پھر وہ لڑکے ایک دوسرے کی صحبت میں بے حیائی اور فحاشی کو وہ آگے پروان چڑھاتے ہیں، اور اس آگ کو ایسا بھڑکاتے ہیں کہ ہر بندے میں، پھر ہر بچے میں اس کا شوق اور دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس طرح سے پھر معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو معاشرے میں اگر یہ جو فلمیں، سینما، ٹی وی، رقص و سرود، موسیقی، گانے بجانے اور ناول اور فکشن کا مطالعہ اور اس طرح کی چیزیں اگر زیادہ ہوں گی تو اس کا نقصان پورے معاشرے کو ہوگا۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہوا۔ یہ جو اللہ نے حکم دیا، دیکھیں اس کی غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کا حکم فرمایا۔ پہلے اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یعنی اگر یتیم جو لڑکیاں ہیں ان سے آپ نکاح کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نکاح کر کے ان کے حقوق پورے نہیں کر سکو گے، تو پھر آپ اپنی مرضی کی جن سے آپ جن کو پسند کرتے ہو تو پھر اس سے ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، پھر 2 سے 3 سے یا 4 سے نکاح کر لو۔ تو اس طرح سے یہ یتیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ آگے کرم فرمایا۔ یتیم جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر ہے، اور جو بندہ اگر کسی یتیم لڑکی سے شادی کرتا ہے اور اس کے حقوق پورے کرتا ہے اور اس کا بڑا خیال رکھتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر ضرور کرم فرمائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو حقوق بندے کے بندوں کے ساتھ ہیں وہ ہر صورت پورے کرنے ہیں، یعنی بیوی کے حقوق مرد کی طرف اور مرد کے حقوق یعنی خامد کی طرف، خامد کے حقوق بیوی کی طرف، اسی طرح والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یہ جتنے بھی حقوق ہیں نا ہمارے آپس کے، یہ آپس میں حقوق پورے کرنے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا۔ اگر حقوق ادا نہ ہوئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ پاکیزگی بھی قائم رہے گی اور زندگی میں سکون بھی رہے گا، اطمینان بھی رہے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، آمین۔